یہاں پہ جو حائزبان پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، اور ان مشکلات کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ حائزبان یہاں مکہ کے اندر آتے ہیں تو ان کے پاس جو 3-4 چیزیں ہیں، جو 3-4 قسم کی معلومات ہے، وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ ان کے پاس معلومات ہے تو آپ بہت ہی ایزیلی اپنے روم سے حرم اور حرم سے واپس اپنے روم تک جا سکتے ہیں۔ اور سب سے جو مین بات ہے، سب سے پہلے جو آپ کو اپنے ذہن میں بات رکھنی ہے وہ یہ کہ جب آپ اپنے روم میں آتے ہو تو آپ نے یہ اس طرف سے حائزبان انٹر ہو رہے ہیں، یعنی کہ رمضان کے اندر یہ جو رستہ جہاں سے حائزبان اب انٹر ہو رہے ہیں، یہ رستہ صرف باہر نکلنے کے لیے کھولا ہوا تھا، اور حائزبان جو انٹر ہو رہے تھے وہ نیا رستہ۔ یہ سامنے آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، آنے والے کوئی 8-10 سال اور ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جو کنگ سلمان گیٹ بننے والا ہے تو یہاں بھی آپ کو کافی ساری بلڈنگیں نظر آئیں گی، اور یہ سامنے ابو جہل حماموں والی سائڈ ہے، پارکنگ میں ہے، تو اس طرف بھی بہت کم حائزبان نظر آ رہے ہیں، اور یہ سائڈ ہے ابو جہل حماموں والی، یعنی کہ جو مروا پہاڑی ہے۔ ابھی تھوڑا چل دو، کیا ہوگا؟ ابھی تو تھوڑا ٹائم بچتا ہے کہ آدمی جلدی جائے، نہا دھویا، کھانا پینا بنایا تو نہیں، کھانا پینا تو نہیں بنانا ہے؟ تو ہمیں بنانا ہے نا۔ کیوں؟ نہیں ہے نا، تو ساتھ والا نہیں بنا پاتا اچھا، ہے نا۔ روم میں بندے کتنے ہو؟ روم میں بندے ہم لوگ ابھی 4 بندے فی الحال کے لیے، 2 الگ بناتے ہیں، 2 ہم لوگ الگ بناتے ہیں۔ ایمرجنسی میں تیرا یہی حساب رہا کہ میں نے کھانا بنانا ہے، میں نے جانا جلدی، یہ وہ، بس یہی تو ابھی بھی مسئلہ ہے وہی؟ نہیں تو وہ کیا ٹنڈے ہیں، وہ نہیں بنا سکتے؟ نہیں وہ نہیں بنانا ہے، اس کو آتا ہی نہیں رہتا کہ ہمیں صرف انڈا بنانے آتا ہے۔ وہ بول انڈے دو حرم روڈ پہ رہتے ہیں، جس سے مسجد جنہیں وہ اس جانب آ رہے ہیں دیوار کے ساتھ ساتھ۔ اس طرف باہر غزہ پارکنگ اندر رش نظر آ رہا ہے، اور جو حائزبان گاڑیوں سے آتے ہیں لگی ہوئی ہے، اور کافی لمبی لائن ہے حاجیوں کی۔ یہاں پہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ نماز مغرب پڑھیں گے سامنے، اور اس طرف بھی گاڑی لگی ہوئی ہے، اور یہاں پہ ممکن کھانا تقسیم ہو رہا ہے، کھانا بانٹا جا رہا ہے، اور یہ سامنے کیا بانٹ رہے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں زوم کر کے۔ حاجیوں کوئی چیز بانٹ رہے ہیں۔ اگر آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو جو سامنے نشاندہی ہے وہ ہے 6 نمبر حمام۔ اگر آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو سامنے 3 نمبر حمام۔ اگر حرم روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو جس طرح پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکھاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 28 مارچ 2026 بروز ہفتہ ابھی آیا ہوں حرم شریف کی جانب۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں، اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ نئے آنے والے ممبران چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ یہ سامنے غزہ پارک کے اندر حاجیوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں، آج کافی زیادہ گاڑیاں یہاں پہ موجود ہیں۔ اذان فجر ابھی ہوئی ہے، حاج صبان نماز فجر کے بعد پھر واپس نکلیں گے اپنی گاڑیوں کی جانب۔ بالکل ہے، یہ خالی جگہ لگ رہی ہے یہاں پہ، جیسے کوئی یہاں آیا ہی نہیں ہے، اسی طرح لگ رہا ہے۔ جو باہر والے جتنی بھی پارکنگ ہے، جتنا ہی باہر والا ایریا ہے ٹوٹلی، ابھی ملتے ہیں نماز فجر کے بعد۔
सारा दिन चलते हो, अगर अभी थोड़ा चल दो क्या होगा? अभी तो थोड़ा टाइम बचता है कि आदमी जल्दी जाए, नहा धोआ, खाना पीना बनाया, तो वेट नहीं, रेस्ट करे। खाना पीना तो नहीं बनाना है? तो हमें बनाना है ना। क्यों? नहीं है ना, तो साथ वाला नहीं बना पाता अच्छा, है ना। रूम में बंदे कितने हो? रूम में बंदे हम लोग अभी 4 बंदे फिलहाल के लिए, 2 अलग बनाते हैं, 2 हम लोग अलग बनाते इमरजेंसी में तेरा यही हिसाब रहा कि मैंने खाना बनाना है, मैंने जाना जल्दी, ये हैं। वो, बस यही तो अभी भी मसला है। वही? नहीं तो वो क्या टुंडे हैं, वो नहीं बना सकते? नहीं, वो नहीं बनाना है, उसको आता ही नहीं करता कि हमें सिर्फ अंडा बनाने आता है। ओ बोल अंडे, दो ट्रे ला के अंडे की रख दे, उसको बोल एक दिन तो अंडा मर्च बनानी, एक दिन अंडा आलू बनाना है, ऐसे बना के ना हफ्ता पूरा अंडे को साथ रख। सिर्फ अंडा का भुजरी जो होता है ना, भाई वही साहब बनाता है। तेरा गुजरी बना देंगे ये। वो प्याज इतना मोटा मोटा काटेगा ना, तो लगेगा सबसे बड़ी टेंशन यहाँ पे यही है खाना बनाना। कि रूम में तो आ जाते हैं, मैं तेरे जानने वाला हूँ, तू मेरे जानने वाला है, इसी तरह ही, और हम भी सोचते हैं कि यार चलो बंदा जान पहचान का है, लेकिन बाद में मसला ये होता है कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता, तो बस वही बनाना आता है। बस वही भुजरी सिर्फ बनाएगा बस। जिस दिन हम खाना नहीं बनाएंगे ना, वो अपने लिए अंडा का भुजरी बनाएगा, थैली में पैक करेगा, चल जाएगा। लोग खाए या ना खाए उससे मतलब नहीं, उसने अपना हिसाब लगाना, अपना हिसाब लगाना है, चल जाएगा। यार 4 बंदे रूम में रहते हो लेकिन बनाना आपको आता है, ये कैसे? 4 बंदे में 2 अलग बनाते हैं ना, 2 अलग बनाते हैं, 2 हम लोग अलग बनाते। आज दिन कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं फिर भी यार आज मुझे दिन बहुत लंबा लगा, बहुत लंबा दिन लगा आज, बहुत लंबा दिन हो गया, लंबा दिन हो गया ना। अभी बिलाजन की वाम निकली है, यानी कि अब छुट्टी हो गई है, और मुझे लग रहा है ऐसे कि जैसे 3 दिन की आज ही कर दी है हमने ड्यूटी, ऐसा हिसाब है? जाने दे, ऐसा हिसाब है ना, हाँ, जैसे कि 3 दिन की एक ही दफा कर दी है। लंबी ड्यूटी हो गई, बहुत लंबी ड्यूटी हो गई है, 6 बजे ड्यूटी लंबी। चलिए इंशाल्लाह कल मिलते हैं। चलो दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि आपको कोई रूम वाला ऐसा मिल जाए। आप हर तरफ से आप तंग हो, किराए से आप तंग हो, रूम से आप तंग हो, रास्ते से आप तंग हो, आने जाने से आप तंग हो, ऐसा रास्ता खुला हुआ है। चलो अल्लाह करीम। आज दिन जो है ना वो थोड़ा मुश्किल गुजरा है, थोड़ा नहीं काफी बड़ा दिन आज लग रहा था, जैसे कि आज 2-3 दिन की एक ही दफा हमने यहाँ पे ड्यूटी कर दी है, क्योंकि पहले 6-7 घंटे ड्यूटी करते थे, लेकिन टाइम भी ऐसा था, रात 12 बजे आते थे, 12:30 रूम से निकलना, 1 बजे भी कभी कभी, और 9-9:30 बजे छुट्टी हो जानी, तो 20 मिनट आधे घंटे में वापस रूम पे, आधी रात और आधा दिन होता था, 3-3 घंटे वाला हिसाब था, तो आराम से। लेकिन अभी जो है वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल सुबह 5:05 पे रूम से निकला हूँ, और अभी क्लॉक टावर जो है ना वो मस्जिद के दूसरी जानिब नजर नहीं आ रहा, सिर्फ चांद नजर आ रहा है। मुमकिन टाइम जो है वो 6 बजकर लगभग 10-15 मिनट हो गए, क्योंकि 6 बजे बसमा लगाया, यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर रूम तक जाते हमें 7 बज जाएंगे, तो हिसाब लगा लो कि कितनी लंबी ड्यूटी होगी है, बहुत लंबी ड्यूटी होगी। और आज तबीयत भी ठीक ही नहीं है, जिसकी वजह से हम उस तरफ नहीं जा सके, हरम की जानिब, यानी खाना काबा शरीफ की तरफ हम नहीं जा सके हैं। कुछ तो बाहर जो धूप काफ़ी तेज़ थी, और जहाँ पे हम काम लगे हुए थे वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा है, अंदर चिलर चल रहे हैं, यानी कि एसी चल रहे हैं, तो उसकी वजह से ना सर को दर्द होना शुरू हो गया है, जिस्म के अंदर से एनर्जी ख़त्म हो गई है, तो इसलिए आप सबसे माजरत, इंशाल्लाह जल्द रूटीन पे आ जाएंगे, वीडियो बनाने के लिए भी टाइम मिल जाया करेगा, यानी कि वीडियो बना ली करेंगे साथ साथ, और साथ साथ हम अपनी ड्यूटी भी कर लेंगे। लेकिन अभी आज पहला दिन था नॉर्मल, तो इसीलिए कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ उस तरह का टाइम भी नहीं मिला। हाँ, आज जो लेबर है वो भी इतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं आई है, वापस निकल रहे हैं गजा पार्किंग की तरफ। कुछ जो कैंपों में रहते हैं, जिनको कंपनी ने रैशें दी हुई हैं, वो जाएंगे गाड़ियों की मदद से कैंप, और जो कुछ हमारे तरह बाहर रहते हैं वो जाएंगे पैदल अपनी रैशों की तरफ। और ये सामने अभी भी ऊपर खजूरें लगा रहे हैं, यानी कि जो न्यू एरिया बनाया उस तरफ खजूरें तैयार, यानी कि जितनी भी यहाँ पे खजूरें लगी हुई हैं वो तैयार लेके आते हैं, और जब जैसे ही आगे सीजन आता है खजूर का तो इन पे भी फल लगता है। और इस तरफ ये सामने क्लॉक टावर है, और 6:04 हो रहे हैं, यानी कि हमने बस वहाँ जल्दी लगा दिया। सामने 6:04 हो रहे हैं,
اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ نے آج سے 10 دن پہلے لاکھوں کی تعداد میں حائسبان دیکھے ہیں، لیکن آج یہاں پہ صرف اور صرف آپ کو یہ گریلے نظر آ رہے ہیں، گریلے بن لادن کے. کچھ یہ اوپر سے اتر رہے ہیں اور کچھ یہ آ رہے ہیں مسجد عبداللہ کے جو فرنٹ ہے، یعنی سروس بلڈنگ اور مسجد عبداللہ والی سائڈ سے. اور یہ جو الیکٹرک سیڑھیاں بھی بند کر دی گئی ہیں. یہ سامنے آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، آنے والے کوئی 10 سال اور ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. جو کنگ سلمان گیٹ بننے والا ہے تو یہاں بھی آپ کو کافی ساری بلڈنگیں نظر آئیں گی. اور یہ سامنے ابو جہل حماموں والی سائڈ ہے، یہ ابو جہل حمام ہے. آپ کسی طرف بھی نظر گھمائیں گے تو آپ کو کہیں بھی حاجی سبان نظر نہیں آئیں گے. ابو جہل حماموں والی سائڈ بھی دیکھیں بالکل خالی ہے. موبل جن پارکنگ یہ سامنے، یہ جو گاڑیاں سامنے آپ کو کھڑی نظر آ رہی ہیں یہ موبل جن پارکنگ میں ہے. تو اس طرف بھی بہت کم حاجی سبان نظر آ رہے ہیں. اور یہ سائڈ ہے ابو جہل حماموں والی، یعنی کہ جو مروہ پہاڑی ہے اس کا فرنٹ، جہاں پہ رمضان کے اندر انتظامیہ کی طرف سے کنٹینر چھوٹے چھوٹے روکے ہوئے تھے جہاں پہ بال فری کاٹتے تھے، وہ والی سائڈ ہے. لیکن یہ پورا حرم خالی خالی لگ رہا ہے، یعنی کہ یہاں پہ صرف اور صرف بن لادن نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ کوئی حاجی سبان دور دور تک نظر نہیں آ رہا. اور یہ رستہ جو ہے، ہم جب رات کو ڈیوٹی کیے تو اسی رستے سے واپس آتے جاتے تھے تو یہاں پہ آپ کو کافی تعداد میں حاجی سبان نظر آئے. لاسٹ جو آخری اشرا تھا اس میں خاص کر کے، کیونکہ رش بہت زیادہ ہو گیا تھا تو اسی لیے یہ جو نیو ایریا بنایا تھا یہاں پہ بھی ٹوٹل کلیم لگے ہوئے تھے، جہاں پہ حاجی سبان 10 تراویحاں عشاء کے بعد پڑھتے تھے اور جو 10 لاسٹ تھے وہ آخری اشرے میں 12 بجے کے بعد پڑھی جاتی ہیں. تو یہاں پہ حاجی سبان تراویحاں پڑھ رہے ہوتے تھے. لیکن ابھی تو حرم پورے کے اندر کہیں حاجی سبان نظر نہیں آ رہے، صرف خانہ کعبہ شریف کے اندر حاجی سبان ہوتے ہیں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ مطاف کے اندر حاجی سبان نظر آتے ہیں. شامیہ سروس بلڈنگ بالکل خالی سنسان، آج کل ایسا یہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے. اور یہ ہے نیو روڈ بنایا رمضان حج کے اندر، یہ آن کر دیا جائے گا. حج سبان یہاں پہ اتریں گے گاڑی سے اور اسی کی مدد سے جائیں گے مروہ پہاڑی کی جانب، اور مروہ پہاڑی سے خانہ کعبہ شریف کی طرف رستہ بنایا ہوا ہے. یعنی کہ جو مروہ پہاڑی ہے اس کو ڈبل کر دیا گیا ہے. صفا پہاڑی جیسے صفا اور مروہ یعنی کہ سیم اس کا اندر والا حصہ ہے، لیکن مروہ کو اتنا اور زیادہ بڑھا دیا گیا ہے کہ جو حاجی سبان اس طرف سے جائیں گے وہ مروہ پہاڑی سے گزر کر خانہ کعبہ شریف کی طرف جائیں گے. تو ابھی نکلتے ہیں غزہ پارکنگ والی سائڈ اور آپ کو باہر دکھاتے ہیں کہ باہر حاجیوں کا کوئی رش ہے یا نہیں. حرم روڈ پہ رہتے ہیں جس طرح مسجد جن ہے وہ اس جانب آ رہے ہیں دیوار کے ساتھ ساتھ، اس طرف باہر غزہ پارکنگ اندر رش نظر آ رہا ہے. اور جو حاجی سبان گاڑیوں سے آتے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں باہر نکل کر ان سیفٹیوں سے باہر وہ آ رہے ہیں جس طرف گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں حاجیوں کی اس جانب سے. یہاں سامنے حاجی سبان پانی لے رہے ہیں، لائنوں کو اندر لگ کر کھانا بانٹا جا رہا ہے یہاں سامنے. اور تقریباً 12 مہینے 30 دن جو حرم روڈ ہے، یعنی کہ یہ جو سائڈ ہے غزہ پارکنگ والی، یہاں پہ پانی تقسیم ہوتا ہے، کبھی فرسٹ ٹائم تو کبھی سیکنڈ ٹائم تو لازم ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کھانے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے اور کافی لمبی لائن ہے حاجیوں کی. یہاں پہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ کھانا تقسیم کرتے ہیں، پانی تقسیم کرتے ہیں، بہت ساری یہاں پہ اور بھی چیزیں ہیں، چائے، گاوا، کھجوریں، اس طرح کی. مکہ میں یعنی حرم میں اور مدینہ منورہ میں پیارا محبوب کے گھر میں بہت سارے لوگ سبیل کرتے رہتے ہیں اور یہ حاجیوں کو لینے لگی ہوئی ہیں. اور اس جانب پیچھے آپ کو دکھاتا ہوں جو روڈ مسجد جن والی سائڈ پہ نکل رہا ہے، جس طرح مسجد جن ہے یہ اس جانب حاجی سبان آ رہے ہیں حرم روڈ کی طرف سے، جو قریب رہتے ہیں حرم کے. کچھ دیوار کے ساتھ جا رہے ہیں اس جانب اور کچھ حاجی سبان اس طرف سے آ رہے ہیں. اور یہاں بھی کلین لگائے ہوئے حاجی سبان، یہاں پہ نماز مغرب پڑھیں گے سامنے. اور اس طرف بھی گاڑی لگی ہوئی ہے
اور یہاں پہ ممکن کھانا تقسیم ہو رہا ہے، کھانا بانٹا جا رہا ہے. اور یہ سامنے کیا بانٹ رہے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں زوم کر کے. حاجیوں کوئی چیز بانٹ رہے ہیں. اور کیا چیز ہے؟ کیک ہے اور ساتھ کھجوریں ہیں. کیک اور کھجوریں ہیں. یہ کسی شرکے کا یہ ڈالا ہے تاکنما، لیکن یہ بھی انتظامیہ کی طرف سے، یعنی اس پہ کھانا پانی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. یہ کیک ہیں جو کہ حاجیوں کو تقسیم کیے جا رہے ہیں. اس طرف سے حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں، یعنی کہ رمضان کے اندر یہ جو رستہ جہاں سے حاجی صاحبان اب انٹر ہو رہے ہیں، یہ رستہ صرف باہر نکلنے کے لیے کھولا ہوا تھا. اور حاجی صاحبان جو انٹر ہو رہے تھے وہ نئے رستے وہاں سے انٹر ہو رہے تھے. لیکن ابھی اسی رستے کو ڈبل کر دیا گیا، یعنی کہ آدھے سے حاجی صاحبان اندر انٹر ہو رہے ہیں اور آدھے سے باہر آ رہے ہیں. یعنی کہ جو حاجی صاحبان غزہ پارکنگ کی طرف باہر نکلتے ہیں، اور یہ حاجی صاحبان جو آ رہے ہیں جو گاڑیوں کی مدد سے آئے ہیں، وہ جس طرح پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے اس طرف سے گزریں گے، جائیں گے کنگ عبدالعزیز جو گیٹ ہے 95 نمبر گیٹ، یعنی کہ جو کلاک ٹاور کے بالکل سامنے، وہاں سے خانہ کعبہ شریف طرف انٹر ہوں گے. سامنے دیکھیں یہاں سے غروب ہو رہا ہے، اور رش جو ہے وہ آہستہ آہستہ اب حرم کے اندر بڑھے گا. یعنی کہ تقریباً 50% حاجی صاحبان جو ہیں وہ نماز عصر کے بعد حاجی صاحبان آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور زیادہ جو رش ہے وہ مطاب والی سائڈ پہ ہوگا، جس طرف خانہ کعبہ شریف ہے اسی سائڈ پہ. یہاں پہ جو حاجی صاحبان پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، اور ان مشکلات کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ جب حاجی صاحبان یہاں مکہ کے اندر آتے ہیں تو ان کے پاس جو 3-4 چیزیں ہیں، جو 2-3-4 قسم کی معلومات ہے، وہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ ان کے پاس معلومات ہے تو آپ بہت ہی ایزیلی اپنے روم سے حرم اور حرم سے واپس اپنے روم تک جا سکتے ہیں. اور سب سے جو مین بات ہے، سب سے پہلے جو آپ کو اپنے ذہن میں بات رکھنی ہے وہ یہ کہ جب آپ اپنے روم میں آتے ہو تو آپ نے یہ وہاں سے معلوم کر لینا ہے حرم کی طرف نکلنے سے پہلے کہ ہماری جو رہائش ہے وہ کس روڈ پہ ہے. یہاں پہ جو حاجی صاحبان قریب قریب رہتے ہیں، یعنی کہ 4 روڈ ہیں. 5 ابراہیم خلیل روڈ جو کہ کلاک ٹاور کے لیفٹ سائڈ پہ، اور آزاد روڈ جو کہ کلاک ٹاور کے رائٹ سائڈ پہ ہے. حاجی صاحبان ماشاءاللہ کافی قافلوں کی صورت میں آ رہے ہیں، اور یہ جو نیو رستہ بنا ہے وہاں سے گزر رہے ہیں. تو جو حرم روڈ ہے، جس طرح مسجد جن ہے، یعنی کہ غزہ پارکنگ والی سائڈ یہ سائڈ ہے، اور جو جبل کعبہ والی سائڈ ہے، یعنی کہ جس طرف ایک بلڈنگ ہے جانما شکل کی، اور جو سامنے حرم شریف طرف انٹر ہو تو سامنے 2 گنبد ہیں بالکل فرنٹ پہ سامنے، وہ باب العبرہ گیٹ ہے. اور لیفٹ سائڈ پہ ساتھ ساتھ ایک شیشے کی پول نما، اس کو شوٹر بولتے ہیں، وہ ہے. یعنی کہ اس طرح کی نشاندہی آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا اندر آنا حرم شریف کی جانب، اور حرم سے واپس اپنے روم تک جانا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا روڈ کس گیٹ کے سامنے ہے. اگر آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو جو سامنے نشاندہی ہے وہ ہے 6 نمبر حمام. اگر آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو سامنے 3 نمبر حمام. اگر حرم روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو جس طرح پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے وہ سائڈ ہے، وہ گھر مبارک سامنے ہے، اور ابو جہل حمام اسی طرف ہے 9 نمبر. اور اگر آپ جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ کے سامنے رائٹ سائڈ پہ جانما شکل کی بلڈنگ ہے، اور سامنے جو آپ کو گنبد نظر آ رہے ہیں وہ باب العمرہ گیٹ ہے. اور اگر آپ حرم روڈ پہ آ رہے ہیں جس طرح مسجد جن ہے تو اس طرف سے تو بہت بڑی نشاندہی ہے جو کہ غزہ پارکنگ ہے. اور انٹر ہوں گے تو آپ کو سامنے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ نظر آئے گی. اور ابراہیم خلیل روڈ کے ساتھ ہی ایک روڈ ہے جس کو ہجرا روڈ بولتے ہیں، یعنی کہ جو 6 نمبر حمام کے پیچھے کبری ہے. جیسے کبری باہر نکلنا ہے حرم سے تو ایک لیفٹ سائڈ پہ رستہ ہے، ایک رائٹ سائڈ پہ جو لیفٹ والا ہے وہ ہے ہجرا روڈ، اور اسی پہ ہجرا مسجد بھی ہے جس کو مسجد ہجرا بولتے ہیں. یہ چیزیں تقریباً اپنے ذہن میں رکھو گے تو آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی.
یعنی کہ انٹر حرم شریف طرف ہونا اور عمرہ کرنے کے بعد واپس اپنے روموں کی جانب نکلنا. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی کھانا کا بشک ایجاد کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.